ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں 3 بہترین دوست علی، سارہ اور عمر خوشی اور مسکراہٹ کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ اداس رہتے تھے اور ہر کسی کی شکایت یہ تھی کہ ان کی زندگی میں خوشی ختم ہو گئی ہے۔ ایک دن گاؤں کے بزرگ نے ان بچوں کو ایک پر اسرار کہانی سنائی کہ سمندر کے پار ایک جادوئی جزیرہ ہے جسے مسکراہٹوں کا جزیرہ کہا جاتا ہے۔ وہاں جا کر لوگ ہمیشہ کے لیے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں پہنچنے کے لیے ہمت، محبت اور دوسروں کے لیے قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جزیرے کی تلاش کریں گے تاکہ اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے خوشی واپس لا سکیں۔ علی نے ایک پرانی کشتی نکالی اور وہ تینوں سمندر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سمندر میں ایک طوفان آیا اور ان کی کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ علی نے ہمت سے کام لیا اور کشتی کو سنبھالا، یہ سوچ کر کہ اگر وہ گھبرا جائیں تو وہ جزیرے تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ انہیں ایک چھوٹے سے جزیرے پر بھٹکنا پڑا جہاں ایک بھوکا پرندہ زخمی حالت میں ملا۔ سارہ نے اپنی خوراک اس پرندے کو کھلا دی اور اس کی مرہم پٹی کی۔ پرندے نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا، میری مدد کرنے پر تمہیں مسکراہٹوں کے جزیرے کا ایک راز ملا۔ خوشی دوسروں کی مدد کرنے میں ہے۔ کئی دنوں کی محنت اور سفر کے بعد وہ جادوئی جزیرے تک پہنچ گئے۔ جزیرے پر قدم رکھتے ہی انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف روشنی اور خوبصورتی تھی۔ لوگ مسکرا رہے تھے، ہنسی گونج رہی تھی اور درختوں پر جادوئی پھول کھل رہے تھے۔ ایک بزرگ عورت ان کے استقبال کے لیے آئی اور کہا، یہ جزیرہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دل سے خوشی بانٹنے کی نیت رکھتے ہیں۔ تمہاری ہمت اور قربانی نے تمہیں یہاں پہنچایا ہے۔ بچوں نے بزرگ عورت سے پوچھا کہ وہ یہ خوشی اپنے گاؤں کے لوگوں تک کیسے لے جا سکتے ہیں۔ بزرگ عورت نے انہیں ایک جادوئی بیگ دیا جس میں مسکراہٹ کے بیج تھے۔ جب وہ گاؤں واپس پہنچے تو انہوں نے بیج لوگوں میں بانٹ دیے اور کہا کہ ان بیجوں کو محبت، شکر گزاری اور مدد کے جذبات سے سینچیں۔ جلد ہی گاؤں کے لوگ خوش رہنے لگے اور گاؤں کی زندگی میں رونق واپس آ گئی۔ بچوں نے سیکھا کہ مسکراہٹوں کا جزیرہ ایک حقیقی جگہ نہیں بلکہ ایک حالت دل ہے۔ اگر ہم دوسروں کے لیے اچھا سوچیں اور چھوٹے چھوٹے اعمال کریں تو ہم اپنی دنیا کو مسکراہٹوں کے جزیرے میں بدل سکتے ہیں۔